یہ لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن اپنے آباء و اجداد کی حرکت پر اور اپنے آباء و اجداد کی ان غلطیوں پر یہ لوگ شرمندہ نہیں ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا، ان کم وقتوں کو کم سے کم شرمندہ تو ہونا چاہیے کہ ارے ہمارے آباء و اجداد نے غلط کیا، نبیوں کو قتل کیا، ان کی شان میں گستاخیہ کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ اس پر خوش ہوتے تھے اور راضی تھے یہ لوگ کہ ہمارے آباء و اجداد نے اچھا کیا، نبیوں کو قتل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دے کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، پتھر اوپر سے گرا کر کے آپ کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، ان کے بس میں جتنا تھا انہوں نے سب کام کر لیا۔ پہلے بھی نبیوں کو قتل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش یہ لوگ کرتے ہی رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی، پتھر اوپر سے گرا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کے بس میں جتنا تھا ان لوگوں نے کر لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ورنہ قتل کر ہی دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش میں تھے لوگ، اور پہلے نبیوں کو بھی قتل کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کم وقت لوگ ایسے جو نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کے قتل میں یہ لوگ شریک رہے، اور اگر یہ لوگ شریک نہیں رہے تو بھی کم سے کم اس پر خوش اور راضی تو رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری آیت میں 181 میں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ ان کے ہاتھوں نے جو جرائم کر کے، جو گناہ کر کے اللہ آگے بھیجا انہوں نے، ان جرموں کی سزا ان کو ملے گی۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اور آخرت میں ان کو ان کی سزا نہیں ملے گی۔ ان کی ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ اور یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کو لکھ رکھا ہے، اور ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کما کر کے بھیجا ہے غلط صحیح سب کا بدلہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مجلس مختصر رہتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ نبیوں کے قاتل ہیں، حالانکہ یہ لوگ نبی کے قاتل نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی حرکتوں پر راضی اور خوش تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا علماء نے، فقہا نے، کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ کفر پر راضی ہونا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ اسلام کے اندر کسی اور چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایسی خوبی اور کمال رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہ کسی مذہب کی کوئی چیز مسلمان قبول کر دے۔ ارے دیکھو یہودیوں کے یہاں ایک اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ، نصرانیوں کے یہاں ایک اچھی چیز ہے، کفار کے یہاں ایک اچھی چیز ہے، ایسا اسلام کے اندر نہیں۔ پکا سچا مسلمان ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کی کوئی چیز قبولیت کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فلاں مذہب کے فلاں قول کو لے لے، فلاں مذہب کی فلاں چیز کو لے لے، جیسا کہ دوسرے مذاہب کے اندر ہے۔ وہ لوگ اسلام کی بھی تعریف کرتے، جس کو جیسا موقع ملا وہ لوگ کرتے، لیکن کوئی مسلمان اگر کافروں کی کسی چیز کو بھی اچھا سمجھے، اس کو اچھا سمجھنا بھی کفر ہے۔ استحسان کفر است، کہ کفر کو اچھا سمجھنا یا کافروں کی کسی چیز کو اچھا سمجھنا وہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر کو مستلزم ہے۔ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ رکشہ پر بیٹھ کر کے کہیں ہولی کے دن جا رہے تھے۔ ہولی کے دن معلوم ہے آپ کو کیسی خرافات ہوتی ہے، اور رنگ ریلیاں منائی جاتی ہیں، دوسروں پر رنگ ڈالے جاتے ہیں۔ تو بزرگ وہ رکشے پر جا رہے تھے بیٹھ کر کے، تو ہر طرف لوگ رنگ ریلیوں میں مصروف تھے، دوسروں پر رنگ ڈال رہے تھے۔ تو وہ بزرگ جب جا رہے تھے دیکھا ایک گدھا ہے، راستے میں ان کو ایک گدھا ملا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر، مفتی محمود صاحب نے بھی واقعہ بیان کیا۔ تو وہ بزرگ جا رہے تھے راستے میں تو دیکھا گدھا ہے، تو اس کے منہ میں پان تھا، پان کی پیک انہوں نے پھینک کر کے کہا، ارے بیچارے تجھ کو کسی نے نہیں رنگا، کسی نے تجھ کو ہولی کا رنگ نہیں ڈالا، لا تیرے اوپر میں ہی رنگ ڈال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے منہ سے انہوں نے تھوک نکالا، پان والی پیک نکالی اور نکال کر کے اس گدھے پر ڈال دیا، پھینک دیا۔ بس یہ چھوٹی چیز، حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں ظاہری طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی گرفت فرما دی۔ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا، پوچھا بھئی آپ کے ساتھ حضرت کیا معاملہ ہوا؟
انہوں نے کہا بھائی دیکھو میری ایک ظاہر بظاہر چھوٹی سی غلطی پر پکڑ ہو گئی. وہ کیا کہ ہولی کے دن میں جا رہا تھا, ایک گدھا مجھ کو ملا, میں نے اس کے اوپر پان کی پیک پھینک دی اور یہ کہا کہ تیرے اوپر کسی نے ہولی کا رنگ نہیں ڈالا, نہ تیرے اوپر میں ہی رنگ ڈال دیتا ہوں. اتنی تھوڑی سی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ فرما دی کہ تو نے ایسا کیوں کیا, گدھے کو تو نے حقیر کیوں سمجھا اور غیروں کے طریقے کو تو نے اچھا کیوں سمجھا. حالانکہ اس کا عقیدہ نہیں تھا کہ میں بھی ہولی مناؤں یا اچھی چیز ہے ہولی, ایسا نہیں تھا. بس بے اختیار بے ساختہ انہوں نے تھوک نکال کر کے, پان کی پیک نکال کر کے گدھے پر انہوں نے پھینک دیا. اللہ نے اس کی پکڑ کر دی اور اس کو سزا ملی. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, معمولی چیز پر اللہ نے پکڑ کر دی. تو مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے کہ مسلمان سچے پکے عقیدے کے اعتبار سے مضبوط رہے, کسی غیروں کی نقاری, کسی غیروں کے طریقے کو اچھا نہ سمجھیں. جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کی مرضی, وہ لوگ سمجھتے رہے. اپنے مذہب میں تو یہ سب گنجائش نہیں ہے. مسلمان عقیدے کے اعتبار سے عمل چاہے کمزور ہو, لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ناریل پھوڑ لینا یا کسی غیروں کے طریقے میں شریک ہو جانا, یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں. اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس آیت کریمہ سے علماء مفسرین نے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا ہے. ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ تھا جو ذرا بڑا ہونے کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. بڑا ہی عبرتناک واقعہ سن لے تو آدمی حیران ہو جائے, پریشان ہو جائے کہ اسلام کے اندر غیروں کے طریقوں پر, غیروں کے طریقے کو اختیار کرنا تو دور کی بات, اس کو بہتر سمجھنا بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. اس کو بہتر سمجھنا بھی گنجائش نہیں ہے. ایک جو میں صرف مختصر اشارہ کر دیتا ہوں, ایک بہت بڑے عالم عرب کے اندر, وہ جب بیوی سے ملتے تھے, بیوی سے ملنے کے بعد ظاہر بات ہے غسل واجب ہو جاتا, تو صرف زبان سے وہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کا طریقہ اچھا ہے کہ اس کے یہاں جب آدمی بیوی سے ملتا جس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا. جب وہ آدمی مر گیا, وہ عالم مر گیا, اس کو بھی حضرت تھانوی نے بیان کیا ہے, کتاب کے اندر موجود ہے. جب وہ عالم مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو مدینے سے نکال کر کے فرانس بھیج دیا, اور فرانس کے اندر ایک بچی تھی جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اس کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اس کی لاش کو یہاں یہ مدینے میں یا مکے میں پہنچا دیا. آپ کو معلوم ہے مکہ مدینے میں قبر کو کھود کر کے ایسے قبر میں کئی مردوں کو ڈالتے رہتے, تھوڑے دنوں میں قبرستان کو صاف کر کے پھر مردے کو ڈالتے. تو جب اس کی قبر جہاں پر اس عالم کو دفنایا گیا تھا, جب اس جگہ کو کھودا گیا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک فرانس کی لڑکی کی تصویر ہے, ایک لڑکی کی لاش ہے, اور عالم کی لاش ہے ہی نہیں وہاں موجود. تو بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ یہ لڑکی کی لاش یہاں موجود ہے, میں اس کو پڑھاتا تھا فرانس میں اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا, اللہ نے اس کی لاش کو یہاں پہنچا دیا. اب عالم کی لاش کہاں چلی گئی؟ فرانس سے تو لاش یہاں آ گئی, لیکن یہاں پر عالم کو دفنا تو اس کی لاش کہاں چلی گئی؟ جب اس کی بیوی سے تحقیق کی گئی اور جب معلوم کیا گیا, بیوی نے کہا کہ کوئی بات تو مجھ کو نہیں معلوم ہے, بڑے ہی دیندار تھے, پرہیزگار تھے, تہجد گزار تھے, ساری خوبیاں سارے کمالات اس کے اندر موجود تھے, لیکن ایک خرابی اس کے اندر یہ تھی, جب مجھ سے وہ ملتا تھا تو غسل کرتے وقت کہتا تھا کہ عیسائیوں کے یہاں بیوی سے ملنے کے بعد غسل کرنا فرض نہیں ہے, ہمارے اسلام میں یہ چیز بالکل مناسب نہیں دکھتی ہے. اس کی زبان سے نکلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے کہا بس اسی جملے کی وجہ سے اللہ نے اس کی پکڑ کر لی کہ اس کی لاش کو تو وہاں پہنچا دیا. وہ آدمی جو فرانس میں بچی کو پڑھاتا تھا, وہ جب وہاں گیا تو وہاں قبر کھودی کے دیکھا وہاں عالم کی لاش ہے. عالم کی لاش کو مکہ مدینہ سے وہاں بھیج دیا, وہاں کی لاش کو یہاں پہنچا دیا. تو وہاں سے انہوں نے خبر کر کے لوگوں کی اطلاع دی کہ یہاں اس کی لاش موجود ہے, سڑی گلی لاش ہے, عالم کی لاش موجود ہے. تو بتائیے یہاں پر عبرت کی بات ہے. مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی مذہب کو قبول کرنا تو دور, کسی مذہب کی کسی چیز کو قبول کرنا تو دور کی بات, اس کی کسی بات کو اچھا سمجھنا بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. مجلس ذرا طویل ہو گئے, معذرت خواہ ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت.